آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہوں۔ اللہ کے محبوب دانائی غیوب منزہ عن العیوب عز وجل اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر دن بھر میں 50 دفعہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹی بشارت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ میری ذات پہ دن بھر میں 50 دفعہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اور آپ کبھی ذہن کے اندر رکھیے، کبھی سوچئے، تصور باندھئے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، رشتہ دار آپس سے دور بھاگیں گے، ماں باپ اولاد سے دور بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے دور بھاگے گی، مگر پھر بھی اس مقام پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اس بندے کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اور جس کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرما لیں، اس بندے کو مقام کیا ملے گا، اس بندے کو فائدہ کیا ہوگا۔ آئیں اس روایت سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبادہ بن عبد الصمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت خانہ پر حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم پا کر کنیز یعنی نقرانی نے دسترخوان بچھایا، فرمایا رومال بھی لاؤ۔ وہ ایک رومال لے آئی جسے دھونے کی ضرورت تھی، حکم دیا اس کو تنور میں ڈال دو۔ اس نے بھڑکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس سے آگ سے نکالا گیا تو وہ ایسا سفید تھا جیسا کہ دودھ۔ ہم نے حیران ہو کر عرض کی، اس میں کیا راز ہے؟ حالانکہ آگ کے اندر جو چیز جاتی ہے، آگ کا کام ہے اس کو جلا کر راکھ کر دینا، مگر اس رومال کے اندر ایسی کون سی خاصیت ہے کہ آگ نے اس کو جلانے کے بجائے اس کو صاف اور شفاف کر دیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہ رومال ہے جسے حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ پر نور صاف فرمایا کرتے تھے۔ جب دھونے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو اس طرح آگ میں دھو لیتے ہیں، کیونکہ جو چیز انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک چہروں سے گزرے، آگ اسے نہیں جلاتی۔ محترم ناظرین، اب خود اندازہ لگائیں کہ جس چیز کو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو جائے، جو چیز انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مس ہو جائے، اس چیز کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ اور عارف کامل حضرت سیدنا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں اس واقعہ مبارک کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے وہ دل جس کو عذاب نار کا ڈر ہے، ان پیارے پیارے ہونٹوں اور مقدس ہاتھوں سے نزدیکی کیوں نہیں حاصل کر لیتا، جنہوں نے بے جان چیز رومال تک کو ایسی فضیلت و بزرگی عطا فرمائی کہ وہ آگ میں نہ جلے، تو ان کے جو عاشق زار ہیں ان پر عذاب نار کیوں نہ حرام ہو۔ اور اللہ کے ولی امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ شعر میں فرماتے ہیں کہ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔